اور کچھ آتا ہو نہ ہو، یہ آیت یاد ہوتی ہے اس کو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ جو والذین جاہدوا ہے نا، میں خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور کسی کام کو آپ اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ بار بار فیل ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں میں کر کے چھوڑوں گا، میں نے اس کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ ایسا ہوتے ہیں، بعض مزاج ہوتے ہیں۔ اب یہ کوہ پیما ہیں جس علاقوں سے آپ ہو کے آئے نا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کئی پاگل ہوتے ہیں کہ اس کو پہاڑ کو میں نے سر کرنا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے چڑھنا ہے اس پر، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، اس کا جو فائنل ٹارگٹ ہے نا، وہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ میں اللہ کو پاؤں کس طریقے سے، اس راستے میں میرے لیے جو مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، میں اس کو برداشت کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ مل جائے۔ تو ہر آدمی کی کوشش کی ایک سرحد ہے، وہ وہاں تک چلتا ہے اور اس کو وہاں تک چلنا چاہیے۔ یہ ہے جاہدو۔ اس جاہدو کے نتیجے میں فینا لنہدینہم اس کا کام نہیں ہے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ فینا لنہدینہم یہ اللہ کا کام ہے۔ اب میں طاغوت سے، میں نفس سے، میں شیاطین سے، میں دجالی تہذیب سے، فکر سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس کے لیے میں نے کتنی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں۔ اس کوشش کا اللہ کو پتہ چلے گا کہ میرا بندہ مجھے پانے کے لیے اتنے راستے اختیار کر رہا ہے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ فینا لنہدینہم، اللہ کہیں گے اس راستہ بھی کھول دیا، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ۔ اب جتنے راستے ہیں نا وہ سارے آپ کے لیے کھل گئے۔ اب دنیا کا جو کفر ہے نا، آپ کہتے ہیں یار میں اس سے نہیں بچ سکتا، موبائل سے نہیں بچ سکتا، میں لڑکیوں سے نہیں بچ سکتا، ماحول سے نہیں بچ سکتا، یہ ساری گندگی میرے دائیں بائیں، میں کیسے بچ سکتا ہوں اس سے؟ آپ یہ خیال کریں آپ نے کوشش کی ہے، اور آپ نے کس حد تک کوشش کی ہے یہ بتائیں۔ آپ کا کام جو تھا، آپ کو اللہ نے مجبور، جس کو کہتے ہیں نا علماء کی زبان میں، کہ آپ کو مجبور محض نہیں بنایا، آپ کو مجبور محض ہیں۔ آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے، کیا آپ نے اپنے وہ اختیارات استعمال کیے ہیں؟ اگر اختیارات استعمال کیے ہیں، کہاں تک کیے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت تھوڑے دین پر راضی ہیں، بہت تھوڑے دین پر، لیکن بہت تھوڑی دنیا پہ راضی نہیں ہے۔ آپ کسی کاروباری آدمی سے پوچھو نا کہ بھئی اتنی اچھی ٹھیک ٹھاک تمہاری دکان چل رہی ہے، کہ تمہاری دکان چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کاروبار تمہارا چل رہا ہے، دال روٹی چل رہی ہے، کیوں کرتے ہو؟ وہ راضی نہیں ہے اس پہ نا، تو بڑے، لیکن دین کے اعتبار سے ہم کتنے مختصر سے دین پہ راضی ہیں؟ تو والذین جاہدوا، آپ کوشش کی ایک سرحد تک جائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں۔
ہم نے تو طاغوت سے بغاوت ہی نہیں کی نا، ہم نے طاغوت کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو ایک کوشش کی ایک سرحد ہوتی ہے نا، اس تک وہاں تک جاتا ہے آدمی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی میں دیکھیں کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام کو برائی میں ڈالنے کے لیے عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، عام عورت نہیں تھی۔ عارفین نے لکھا ہے کہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کیسے ہوا، اور وقت کے بادشاہ کی بیوی ذلیل کیسے ہوئی۔ کہنے لگے وقت کے بادشاہ کی بیوی ذلیل ہوئی بد نظری سے، بد نگاہی سے، اور یوسف علیہ السلام کو خدا نے معزز کیا نگاہ کی حفاظت سے۔ یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے اچھا، کیونکہ ہم اتنی بد نظری کر چکے ہیں، اتنی بد نگاہی کر چکے ہیں، اتنی بد نگاہی کر چکے ہیں، اب اس گناہ کی ظلمت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ موبائل دیکھ دیکھ کے، بازاروں میں دیکھ دیکھ کے، اب اس کی وہ جو ہمیں کوئی اہمیت ہوتی ہے نا، ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جس وقت اس نے اپنے پورے پروگرام میں لے لیا نا، اور کھلے عام اس نے جب یہ کہا نا ہے طلق، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ۔ اب دروازے بند ہیں، سارے تالے پڑے ہوئے نا۔ اب اگر یوسف علیہ السلام یہ خیال کرتے کہ تالا لگا ہوا ہے، میں کیسے نکلوں گا؟ ان کا کام تھا جاہدو، نقطہ سمجھا آپ؟ ان کا کام تھا جاہدو فینا لنہدینہم، ان کا کام نہیں تھا ایک تالے کو ہاتھ لگایا چل، دوسرے کو لگایا کھل گیا، تیسرے کو لگایا کھل گیا۔ اب جب سارے تالے کھل گئے، یوسف علیہ السلام زلیخا کے فتنے سے بچ گئے، اور جب باہر نکلے نا، پھر بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بڑا نیک ہوں، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے بچا ہوں۔ کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہرگز نہ بچ سکتا میں نفس کی برائی سے اگر مجھ پہ اللہ کا رحم نہ ہوتا، اگر مجھ پہ اللہ کے فضل نہ ہوتے۔ اب کیا بات سمجھ آئی؟ یعنی ہمت کرنا ان کا کام تھا، یہ ہے جاہدو، کوشش کر دی، جیسے آپ لوگوں نے کوشش کی، نکل گئے، آ گئے، یہ کوشش ہے۔ اب اس کوشش میں کہاں تک جانا چاہیے تھا؟ کیا میں وہاں تک گیا ہوں؟ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی آدمی پہ اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے نا۔ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے آپ پہ بوجھ ڈالا، نہیں، آپ کر سکتے تھے اس لیے اللہ نے ڈالا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی اپنی ذاتی اصلاح ہو، امت کی اصلاح کا کام ہو، یا کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہم اس میں، میرا خیال ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میں جہاں تک کر سکتا تھا میں نے وہاں تک کیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ کیوں بھائی؟ یعنی میری وسعت تو بہت تھی، میں نے تو کتنا وقت سونے میں گزار دیا، کتنا وقت کھانے میں گزار دیا، کتنا وقت کمانے میں گزار دیا، اور میں نے اللہ کو کتنا وقت دیا؟ جی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها؟ جی، میں نے آج تک جتنی بھی لوگ دیکھے نا اس مسئلے پہ، ایک صرف حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید کی تقریر سنی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا یا اللہ جو میں تیرے صحابہ کے لیے کر سکتا تھا کر لیا۔
جو میں تیرے نبی کے صحابہ کے لیے کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتا ہوں؟ گلیاں کھائی ہیں، ٹھڈے مارے لوگوں نے، ماں بہن دادی نانی یاد کی ہے، یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا، اس سے آگے کچھ کر سکتا۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے یا اللہ تیرے دین کی اتنا کیا میں نے؟ میں نے اتنی کوشش کی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں انسان بن جاؤں، میں تو ابھی تک نفس کی پرستش سے نکلا ہی نہیں ہوں۔ دین کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی نفس کے لیے ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤں۔ اتنی زندگی گزر گئی ہے، گزر رہی ہے، مجھے کیوں احساس نہیں ہوا اس کا؟ تو والذین جاہدوا، اب دیکھ لیں کہ کتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی، جوانی دی، پیسہ دیا، وقت دیا، حالات اسباب سارے میرے لیے سازگار کیے، میں نے کیا کیا؟ نشستن، خوردن، برخاستن، یہ فارسی میں کہتے ہیں نا۔ ہماری ساری کی ساری محنت کا محور و مرکز یہ ہے بس۔ تو اس طرح تو نفس مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے تو آرزویں مارنی پڑتی ہیں، آرزوؤں کو قربان کرنا پڑتا ہے، حسرتیں خون کرنی پڑتی ہیں، حسرتیں پامال کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں دل میں جگہ بنتی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دین کے لیے اتنا کام کیا ہے، گاڑی لگی ایسی، گاڑی والے کمرے ایسی، جہاں بیان کیا وہاں ایسی، فارغ ہوئے کھانے رنگ برنگے، مسجدوں میں قالینیں، پنکھے، کیا کیا سہولیات اللہ نے دی، کیا کیا رنگ اللہ نے دیے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، سوچ بھی نہیں۔ کتنی میں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ بھائی یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ایسا سوال ہے جس کا سوال اگر ہمارا ضمیر ٹھیک ہو تو ہم مطمئن نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اور یہ جو تبلیغی نظام بن گیا ہے، اس میں بھی ایک رواج بن گیا ہے کہ بس روزہ لگانا ہے مہینے میں، بس یہ سارے دین کا پورا خلاصہ مہینے میں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہندو بھی مسلمانوں کے آنے کے لیے آ جائے تو اگلے مہینے کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ نہیں ہے بھائی دین۔ مومن کی زندگی 24 گھنٹے ذکر میں گزرتی ہے، 24 گھنٹے دین میں گزرتی ہے۔ یہ 10 گھنٹے عصر شاہ فجر اشراق یہ نہیں ہے۔ اب وہ کیسے گزرے گی؟ آپ اپنی دنیا کو کیسے دین کریں گے؟ آپ اپنی تجارت ٹھیک کریں گے، یہ بھی آپ کے دین ہوگا نا۔ آپ سود سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، اس پہ کوشش کریں آپ۔ یہ نہ کہ جھوٹ کے وقت کام نہیں چل سکتا، آپ اس پہ کوشش کریں۔ یہ ہے والذین جاہدوا، والذین جاہدوا۔ اب پھر فینا لنہدینہم، یہ آپ کا کام نہیں ہوگا، پھر یہ اللہ آپ کو ایسے اپنے قریب کریں گے کہ اللہ اپنا مقرب بنا دیں گے۔ اس لیے جس عمر میں آپ لوگ ہیں نا، یہ ولایت کا صحیح موسم ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر رسیدہ ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، حالانکہ بوڑھا نفس و شیطان کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ولایت کا صحیح موسم جوانی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف جوان تھے، جو ظالم بادشاہ جو شرک کفر کی پرستش کی دعوت دے رہا تھا، اس سے بغاوت کر کے اللہ کی طرف نکلے تھے، غار میں جا کے پناہ لی تھی۔
وہ جوان تھے نا. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ خدا کو پانے کی کوشش کرتے نا. سلطان بہو کا نام سنا آپ نے؟ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس مطلوب عین ذو قیل و قال چیست. تو اگر خدا کو پانے کا چکر میں لگا ہوا ہے نا، تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ ملے، تو اللہ بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے. آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے. اللہ نے تجھے جلانے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ میں اس کو جلاؤں گا، ہاں جلانا ہے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرا ہو جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کی راہیں کھولتے ہیں. اللہ کو دل کا پتہ ہے کہ اس جوہر قلب میں کیا پیدا ہوتا ہے. اس آنکھ کی پتلی نے حرکت کیوں کی ہے، کیوں اٹھی آنکھ، دل میں پیدا ہونے والے جذبات کیا ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہیں. منافقین کے اندر یہ بیماری تھی نا، وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. یہ لوگ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس لیے اپنی بزرگی ثابت نہیں کی جا سکتی کہ میں نیک ہو گیا ہوں. اس کو پتہ ہے کون کیا ہے. وہ عالم من اتقا. کوئی آدمی تقوی کی بزرگی کی سند نہیں بیان کر سکتا. سوال ہوگا آپ سے والذین جاہدوا، آپ نے کتنی کوشش کی ہے. آپ کو تسلی کے لیے میں ایک بڑی عجیب بات سناؤں. مجھے خود بھی اس سے حوصلہ ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، مانگتا رہا اللہ سے، باوجود اس کے کہ وہ پھر بھی نفس اس کو پھسلا دیتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ پھسل جاتا تھا. اب جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی نا، جب سزا کی طرف جائے گا تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے کوشش تو کی تھی نا. اب وہاں پہ جب فضل آئیں گے نا، اس کی وہ کسی درجے کی کوشش بھی نا اس کو نجات دے دے گی. لیکن کی ہو تو بچنے کا اہتمام کیا ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، راہیں کھولنا اللہ کا کام ہے. لیکن اپنی طرف سے کچھ تو کرے نا، کہ جتنے اللہ نے اس کو وسعت دی ہے اس کے مطابق یہ لگا رہے، کوشش کرتا رہے. امید اللہ تعالیٰ اس پر فیضان کریں گے، اللہ راستہ کھولیں گے اس کے لیے. ہمارے قریب زمانے میں نا ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کا نام تھا محمد، لیکن ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ پڑ گیا تھا خواجہ محمد مشکی. خواجہ محمد مشکی. وہ خواجہ محمد مشکی ان کو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو بندہ بیٹھتا تھا نا، ان کے وجود سے جسم مشک کی خوشبو آتی تھی. تو ایک مرید ایک دن کہنے لگا حضرت یہ جو خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ وہ ہمیشہ سوال کو ٹال دیتے ہیں، سوال ٹال دیتے. ایک دن اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت نہیں، مجھے آپ بتائیں کہ یہ خوشبو آپ کہاں سے لیتے ہیں.
جب اس کا اصرار بڑھ گیا نا تو شیخ نے فرمایا کہ بات یہ بھائی، میری عمر 24 سال تھی، بھرپور جوان تھا، میں خوبصورت بھی تھا، ایک عورت مجھے اپنے فریب میں لانا چاہتی تھی، اس نے میرے ساتھ بڑا چکر کیا، لیکن میں ہمیشہ بچ نکلتا تھا اس سے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائی کھڑی تھی، تو مجھے کہنے لگی بیٹا اس کو ذرا دم کر دو، اس کو دم کرو۔ کہنے لگی جب میں بچے کو دم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بڑی مکار عورت تھی، مجھے کہنے لگی دیکھو بیٹا یہ اللہ کا نام ہے، یہ گلیوں میں راستوں میں چوراہوں میں نہیں لیتے، یہ اندر آ کے آپ لے لیں۔ کہنے لگے میں اندر گیا تو وہ دم بھی بہانا تھا، وہ عورت تو بڑی مکار تھی، وہی جو لڑکی جو مجھے پریشان رکھتی تھی نا وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ خبردار اب یہاں سے اگر نکلنے کی کوشش کی میں بدنام کروں گی آپ کو، اب جیسے میں چاہوں ویسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ پھنس گئے جی بزرگ، آ گئے جال میں، اب کریں تو کیا کریں۔ شیخ نے کہا بات یہ ہے میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، مجھے ذرا تقاضا ہے۔ فرش کا زمانہ تو نہیں تھا، اس نے کہا وہاں جا کے تقاضا کر کے آ جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں پہلے سے بھی گندگی پڑی ہوئی تھی، جو تقاضا کیا وہ بھی سارا اٹھا کے اپنے چہرے میں مل لیا، کپڑوں میں مل لیا، ہاتھوں میں مل لیا۔ اس عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یہی شخصیت ہے میری، کیا کرنا چاہتی ہوں۔ عورت نے ڈنڈا اٹھا کے گھر سے مار کے باہر بھگایا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ خواجہ صاحب جو ہے نا گئے گھر میں اپنے پہنچے، غسل کیا، کپڑے پہنے، جس میں سے مشک کی خوشبو اٹھی، فرمایا یہ راز ہے اس کا۔ اب مرضی کرو والذین جاہدوا، ایک کوشش جہاں تک ہو سکا کر دیا نا۔ ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ میں یہ طریقہ کار اختیار کروں تب اس عورت سے بچ سکتا ہوں۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے بھی نا جو جائز اور حلال تدبیر سامنے آئے مشورے سے اس کو بھی اختیار کرے، مشورے سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ کئی دفعہ اپنی مرضی غلط کر دیتی ہے بندے کو۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات میری؟ مولوی عثمان صاحب نے یہ بیان سنایا آپ کو؟ یہ والا بھی سنایا جو میں نے سنایا؟ ہاں سنایا، اس طرح نہیں سنایا ہوگا۔ والذین جاہدوا، یاد کرو اس آیت کو۔ اچھا فینا لنہدینہم، یہ دوسری بات جو آیت میں نے پڑھی نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس پر آپ اور میں نہیں کہہ سکتے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے وہ کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ پر ایک آدمی کی میں نے مثال دی اس پہ، ایک آدمی نے کہا کہی یہ بات کہ میں اتنی تو ہمت کریں، ارادہ کریں، اچھا کوشش کریں سارے ساتھی کہ یا اللہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے، اپنی تنہائی ٹھیک رکھیں گے، باوضو رہا کریں گے، ارادے سے کوئی غلطی کام غلط کام نہیں کریں گے، ارادے سے، سمجھے نا؟
گناہ تو زہر ہے، ویسے اگر بھول کے بھی پیے نا آدمی مر جاتا ہے، مرتا ہے نا، جس کو پتہ نہیں تھا زہر ہے نا، مرے گا تو پھر بھی، لیکن جب جان بوجھ کے پیے گا نا پھر خودکشی ہوگی۔ تو جان بوجھ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ میری زندگی کا کیا پتہ وہ آخری دن ہو جس دن میں نے جان بوجھ کے بد نظری بھی کی ہے، جان بوجھ کے غیبت بھی کی ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بھی بولا ہے، جان بوجھ کر حرام بھی کھایا ہے، جان بوجھ کر نماز بھی چھوڑی ہے، جان بوجھ کر غلط کام کیے ہیں، اور اگلے لمحے پتہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کئی گناہ زندگی کا آخری گناہ ثابت ہوتے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی گناہ زندگی کے آخری گناہ ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، ورنہ نکل جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات آپ کو؟ ابھی آپ توبہ پڑھ لیں، آ جائیں، دو زانو ہو کے بیٹھے، آپ سامنے آ جائیں، کلمات توبہ سارے ہی پڑھ لیں۔ جیسے مجھے ہاتھ سے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور توبہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے نا۔ اب گویا کہ اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، میری بھی آپ کی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے،
وہ فرماتے تھے عیدگاہ پھول پور میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا حضرت کے ساتھ، تو وہاں جب پہنچے تو مجھے حضرت فرمانے لگے حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے کہا حضرت عیدگاہ میں پیدا ہوا؟ فرمایا میں نے بیعت حضرت تھانوی سے یہاں کی تھی۔ تو میری زندگی کا سٹارٹ وہاں سے تھا، پہلی زندگی تو ساری ایسی گزاری، زندگی شروع میری وہاں سے ہوئی۔ جب آدمی اعلانیہ توبہ کر لیتا ہے نا، اعلانیہ توبہ کر لیتا ہے، اعلانیہ توبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس آدمی نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب والذین جاہدوا شروع کر دیں، اب کچھ لگا رہے، اب اللہ اس پہ فضل کریں گے، اب اللہ اس پہ فضل کر دیں گے، اللہ اس کو اپنا مقرب کر دیں گے۔ اب یہ ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں کرنے والے، میں ہمارے طریقے میں نا 2-3 کام ایسے ہیں جو اس کے رکن اعظم ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی کہ یہ کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، یہ کرنا ہے، 4 کرنے ہیں، 4 نہیں کرنے ہیں، 4 بالکل نہیں کرنے ہیں، وہ یہ ضابطے یہاں بھی ہیں۔ اچھا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ پھر جو کرنے ہیں وہ کن صفات کے ساتھ کرنا ہے، جو 6 کے ساتھ کرنا ہے، وہ صفات یہاں بھی ہیں۔ اچھا، تبلیغ کا جو کام ہے نا، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحیح طریقے سے کرے نا تو یہ تصوف کے سارے سلسلوں کا مجموعہ ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرے اور اگرنی کی نیت نہ ہو، تربیت کی نیت ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سر اللہ کا دھیان ہے اس میں، ہمارے طریقے میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، فضائل کا شوق ہے، نفس کا مجاہدہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ الگ چیز نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ وہ کچھ اور کر رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ پشتو والے کہتے ہیں منظر ٹول یود ہے، سفر جدا جدا، ایک ہی منزل پہ جانے لگے ہیں سارے۔ منظر اللہ ہے، اللہ کو پانے کے کتنے راستے ہیں؟ فرمایا جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں۔ اللہ کسی راستے سے کسی کو اپنا کر دے، مقابلہ بازی نہیں کسی کے، اللہ کے نبی کی کوئی محنت ایسی نہیں ہے جس میں تعارض ہو آپس میں، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ جو کام مدینے پہنچتا ہے وہ سارا ہی ٹھیک ہے، جو کام مدینے والے تک پہنچتا ہے وہ سارا ہی ٹھیک ہے، سمجھا؟ اب یہ ہو گئی بیعت۔ ہماری نسبت جو ہے نا، کئی لوگ طریقت میں تصوف میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسبت کس طریقے سے ہے۔ تربیت کے طریقے میں ہمارے طریقے کا نام ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ۔ اس میں اصلاح جیسے تربیت وعظ نصیحت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ تربیت میں ذکر کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے میں آنکھیں بند کر کے نا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے فیضان آتا ہے، دل پہ رحمت آتی ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، 1 گھڑی کا مراقبہ، 1 گھڑی کا تفکر، 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ باہر کی باتیں نہیں، ساری اندر کی لکھی ہیں یہ ساری باتیں۔ تو ہمارے طریقے میں، یعنی میں آپ کو جو بیعت کیا نا، جو ذکر بتا رہا ہوں، اس میں ہماری ایک نسبت ہے۔ نسبت جیسے مدرسہ پڑھتے ہیں نا، اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے، روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی ایک نسبت ہے، ایک شجرہ ہے اس کا۔ تو میں اس وقت آپ کو اپنے برکت کے لیے نا اپنی روحانی سند سنا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ والوں کا ذکر جو ہوتا ہے نا، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ صالحین کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا نا، اس کا نام ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ۔ اس میں ذکر، اس میں ذات، اس میں اعظم یہ کیا جاتا ہے، یعنی زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ دولت جو ہے نا، دوسری وحی میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔
وذکر اسم رب، میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ذکر بتایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے حضرت جعفر صادق کو، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ سارے بزرگوں کے نام سنے ہوئے ہم نے نا، یہ ہماری سند میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ طریقہ چلتے چلتے حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقش بند کو پہنچا۔ نقش بند کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے نام کا نقش باندھ کے ذکر کرنا، جیسے آپ ملتان میں نقش بند کالونی ہے نا، ہاں بس اس طرح سمجھو یہ بھی آپ سب نقش بندی کالونی میں داخل ہو گئے آپ، یہ روحانی کالونی ہے آپ کی۔ نقش بند، دل پہ اللہ کے نام کا نقش باندھنا، اللہ اللہ اللہ۔ ان سے یہ طریقہ چلتے 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 امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، اور ان سے چلتے چلتے میرے پیر و مرشد تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک روحانی طور پہ 32 واسطے ہیں۔ اس سند کے اعتبار سے آپ کو بھی اعزاز ہے، میرا بھی اعزاز ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی تک اتنے قریب ترین واسطے اور کہیں نہیں ہیں۔ عام واسطے 42 چل رہے ہیں، یعنی جو لوگ علمی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو سند کا پتہ ہوتا ہے، اس سند کے اعتبار سے نا یہ بہت اونچی نسبت ہے ہماری، واسطے بہت کم ہیں اس میں۔ فیصل آباد میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب، وہ ہمارے حضرت کے پاؤں پکڑے آ کر انہوں نے، لوگ ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں نا، انہیں پاؤں پکڑ کے بیعت کی، کہنے لگے کہ حضرت مجھے یہ نسبت چاہیے حضرت آدم بن نوری کی، اور اللہ کے نبی کی یہ والی نسبت جو ہے سند کے اعتبار سے یہ بہت عالی ہے۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت لوگ بیعت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں چھوڑتے، کیا کریں ان کا؟ فرمایا ہماری نسبتیں جن تک پہنچیں گی نا، یا وہ داڑھی چھوڑیں گے یا ہمیں چھوڑیں گے۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نسبت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، جس نے نہیں چلنا ہوتا وہ ہمیں ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانی میں پھنس جائے، وہ نسبت کا نور اس کو کہیں کہیں سے پکڑ کے لے آتا ہے، کیونکہ ان اللہ والوں نے دعائیں کی ہوتی ہیں، یا اللہ میری نسبت کسی کو جس تک پہنچے کو بدبخت نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ آنا جانا بہانہ ہوتا ہے، اصل میں اللہ کو اور چیز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو اللہ نے یہ دولت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھ تک یہ دولت 32ویں واسطے سے پہنچی ہے، یعنی ذکر اسم ذات اسم اعظم کی، اس کا اذن میں نے آپ کو سب حضرات کو دیا، آپ کے ہم نے قبول کر لیا۔ اب آپ کی روحانی حاضری جو ہے نا، اب اور جگہ لگنا شروع ہو گئی ہے، آپ اس دعا میں آ گئے ہیں جو دعائیں یہ اللہ والے مانگ کے گئے ہیں، یا اللہ ہماری نسبتیں جن تک پہنچے وہ ذلیل نہ ہو جائیں، خوار نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کسی گندی تاریک گلی میں بند نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ذات کا ذکر، اللہ 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 اللہ، اور دوسرا درود شریف، تیسری تلاوت۔ بقیہ جو تسبیحات جماعت میں بتاتے ہیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں ان کو، لیکن اس میں ذات اللہ 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 اللہ، یہ کوشش کریں اللہ 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 اللہ، 100 سے لے کے 500 دفعہ تک کر لیں، اور پھر اسی ذکر کو تھوڑی دیر تصور میں مراقبے کی شکل میں دل میں خیال رکھ کے اللہ اللہ، انہوں 20 منٹ سے خاموش بیٹھ جائیں۔ اور درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بہت آسان ہے، مختصر ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تلاوت قرآن شریف تھوڑا سا کھول کے دیکھ کے تدبر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ سب حضرات مولانا کو عثمان صاحب کے ساتھ مجلس رکھیں، وہاں ملتان میں وہ کیا کہتے ہیں سعد اللہ کے کرتے ہوا تھا مجلس، جی جی جی، تو میرا بیٹا وہاں خیر مدارس میں پڑھتا ہے، تو حدیث میں ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، یہ ساتھی علماء جمع ہو جاتے ہیں کبھی، تو کبھی کبھی جمعے والے دن میں بیٹھ کے اس طرح ماحول اپنا بنا لیں، اور عثمان صاحب سے رابطے میں رہیں، بس ان کو نہ چھوڑیں، سر
بس مراقبے کے لیے ان کو کہیں جی ہمیں اپنے ساتھ جیسے تبلیغ میں لے جاتے ہیں نا، اسے مراقبے کے لیے بٹھائیں، ہمیں ذکر کے لیے بٹھائیں. صحیح ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے. سمجھ گیا نا؟ بس پھر رابطہ رکھا کریں. ہاں.